بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید الانبیاء والمرسلین۔ قرآن عظیم کی سورہ شورى سورت نمبر 42 ہے۔ اس سورہ پاک میں 5 رکوع 53 آیتیں اور 860 کلمات شامل ہیں۔ مکہ مکرمہ میں اس سورہ پاک کا نزول ہوا اور مضامین میں بھی کفار مکہ اور مشرکین مکہ کا پہم انکار اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مقابلہ سازی جب بڑھ گئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کرام کے حالات ذکر فرما کے قرآن عظیم میں تسلی ارشاد فرمائی اور ان کا منہ توڑ جواب دیا جو قرآن عظیم کے منکر تھے، جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے منکر تھے، انہیں جواب ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ اور اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھا دیا گیا کہ جس طرح وہ تمہارا خالق و مالک ہے، اسی طرح اس کو یہ زیبا ہے کہ وہ تمہارے لیے ایک ایسا نظام حیات تجویز کرے جس کو اپنا بنا کر تم دارین کی سعادتیں سمیٹ سکتے ہو۔ تمہیں خیر کیسے مل سکتی ہے؟ تمام انبیاء روز اول سے ایک ہی دین کی دعوت دیتے آئے ہیں اور وہ تھا لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے آئے ہیں۔ یہ اس کے مضامین میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کہلوایا گیا، اے میرے پیارے حبیب، آپ انہیں فرما دیں کہ نبوت میرا کاروبار نہیں ہے، یہ میرا ذریعہ روزگار نہیں ہے، بلکہ میں تو تمہیں دلدل سے نکالنے کے لیے، کفر کی، گمراہی کی، دلالت کی گمراہیوں سے نکالنے کے لیے آیا ہوں، اور میرا اور کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے کہ میں تمہیں جہنم کی آگ سے نجات دلا دوں۔ اسی طرح رزق کی تقسیم کے حکیمانہ انداز سورہ پاک کے آخر میں بیان کیے گئے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ لوگوں کی معیشت، ان کے سیاسی معاشرتی حالات، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں تقسیم فرمایا ہے، اور یہ سب اللہ پاک کی اپنی جو ہے وہ حکمت کے تحت ہے، کسی شخص کے ہاتھ میں نہیں۔ اس سورہ پاک کو بھی حروف مقطعات سے شروع کیا گیا ہے، اور یہ ان دوسری 6 سورتوں کی طرح ہے جن کو حامیم کے لفظ سے شروع کیا گیا۔ ارشاد فرمایا حامیم عین سین کاف، یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کا معنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ کذالک یوحی الیک وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ، اور اسی طرح وہی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں کی طرف، ان پیغمبروں کی طرف، من قبل کا جو آپ سے پہلے تشریف لائے، اللہ العزیز الحکیم، وہ اللہ جو بڑا زبردست اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ یہ تصدیق فرمائی کہ کوئی کہتا ہے تو کہتا رہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ لوگوں کا لکھا ہوا ہے، یہ ان کی من گھڑت باتیں، جیسا کہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے۔ تو اللہ کریم نے ان کا جواب دیا کہ یہ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ جاری فرمایا ہے، تمام انبیاء اور رسل کی طرف اللہ نے وہی بھیجی اور وہی کے ذریعے انہیں اپنا پیغام عطا فرمایا۔ اے میرے حبیب گرامی، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف بھی وہی فرمائی، اور جو وہی فرمانے والی ذات ہے وہی سب سے غالب اور بڑی حکمتوں کے لائق ہے، کوئی اس کا مقابلہ کرنے والا نہیں۔ اب اپنی سلطنت کا بیان کیا، فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ زمین و آسمان کی ہر شے اسی کے تابع فرمان اور اسی نے بنائی ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بڑا ہی بلند اور عظمتوں والا ہے، کوئی اس کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی اس کی عظمتوں کو نہیں چھو سکتا، اور کسی نے اسے عظمتیں دی نہیں ہیں۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ آپ کی، میری، جہان والوں کی ساری عزتیں عطا کردہ ہیں، اپنے طور پر ہم نے حاصل نہیں کی،
اللہ ہمیں دینے والا ہے۔ اللہ پاک کی عظمتیں اس کی اپنی ہیں، اللہ کو اس کی شانیں اور عظمتیں کسی نے عطا نہیں فرمائی۔ علی العظیم، وہ بڑی ہی بلند رتبے اور عظمتوں والا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، اللہ پاک فرماتے ہیں جب تم شرک کرتے ہو اور جب تم میرے نبی کے خلاف زبان درازیاں کرتے ہو تو میں چاہوں تو قریب ہے کہ زمین ان پر، آسمان ان پر پھٹ پڑے، میں کر سکتا ہوں۔ تکاد السماوات، قریب ہے کہ آسمان یتفطرن، پھٹ پڑے، من فوقہن، ان کے اوپر سے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جب وہ اس طرح کے بکواسات کرتے ہیں تو اے میرے حبیب میں چاہوں تو آسمان پھٹ پڑیں، لیکن ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اللہ کے وہ نوری فرشتے تسبیح بیان کر رہے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین والوں کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے آسمان نہیں پھٹتا، اس وجہ سے بڑی تکلیف نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کے گناہ دیکھ کر بھی انہیں معاف کرتا رہتا ہے۔ فرمایا میرے فرشتے زمین والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ جو پاک ہیں، وہ جو معصوم ہیں، وہ جو مطہر ہیں، ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی پاکیاں بیان کر رہے ہیں۔ وہ فرشتے ویستغفرون لمن فی الارض، وہ زمین میں جو کچھ ہے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے مولا انہیں معاف کر، انہیں چھوڑ دے۔ اللہ فرماتا ہے میں ان کی تسبیح کے صدقے ہر ایک پر عذاب اور گرفت نازل نہیں کرتا، تمہیں مہلت اور وقت دیتا رہتا ہوں، لیکن الا خبردار ان اللہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، تب تم بچے ہوئے ہو۔ ورنہ جو عادتیں تمہاری ہیں اور جو کرتوت تمہارے ہیں وہ ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں برداشت، یہ اس کی غفور الرحیمی ہے، یہ اس کی مہربانیاں ہیں، یہی تو اس کے فضل ہے کہ وہ اتنے بد کردار لوگ جو ہمہ وقت اور ہر لمحہ برائیاں کر رہے ہیں انہیں بھی برداشت کیے ہوئے، اور اپنی زمین پر انہیں کھانے بھی دیتا ہے، پینے بھی دیتا ہے، چلنے بھی دیتا ہے، مزے لینے دیتا ہے، پکڑتا نہیں، گرفت فرمائے گا، وقت آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر ایک کے لیے لمحہ مقرر کر دیا، اس سے پھر آگے نہیں جائیں گے، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جو ظالم جنہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا دوست، اللہ کے سوا دوسرے مددگار، اللہ حفیظ علیم، بے شک اللہ خوب آگاہ بھی ہے اور حالات دیکھ بھی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نگہبان بھی ہے اور خوب حالات دیکھ بھی رہا ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور میں اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ سرکار پریشان ہوتے تھے نا کہ یہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا کھا کے پھر اس کے خلاف شریک لاتے ہیں، پھر اس کے خلاف دوئیاں کرتے ہیں، اس کے خلاف لا کے بتوں کو خدا خدا بنا کے کھڑا کرتے ہیں، حالانکہ وہی انہیں رزق دے رہا ہے، اسی نے انہیں زندگیاں بخشی ہوئی ہیں۔ تو سرکار کا دل اقدس رنجیدہ ہوتا تھا، تو اللہ پاک نے اپنے حبیب کو ارشاد فرمایا میرے حبیب میں دیکھ بھی رہا ہوں اور ہر چیز سے باخبر بھی ہوں۔ وما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے نگہبان نہیں ہیں، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، ذمہ میں نے لے لیا ہوا، آپ کا کام تھا پہنچانا، آپ کا کام ہے پہنچا دینا میری بات ان تک، وہ آپ نے پہنچا دی صحیح طریقے کے ساتھ۔ اب یہ نہیں مانتے، یہ معاملہ میرا اور ان کا ہے، میں دیکھوں گا یہ کس کروٹ لیٹتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اے میرے حبیب ہم نے آپ پر قرآن عربی زبان میں نازل کیا، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ مکہ کی بستی والوں کو ڈرائیں۔ ہم نے آپ کو عربی زبان میں قرآن، وہ عربی بولتے تھے نا، سارے عرب دان تھے، عربی زبان بولنے والے تھے، تو اللہ فرماتا ہے ہم نے جس بستی میں آپ کو بھیجا کیونکہ وہ عربی جانتے تھے، اس لیے ہم نے ان کے لیے قرآن عظیم کو عربی میں نازل فرمایا تاکہ انہیں ابہام نہ رہے، آپ انہیں ڈرائیں۔ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور ان کے ارد گرد کی بستیاں، ارد گرد کے علاقوں کے لوگوں کو، وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور انہیں آپ ڈرائیں اس دن کے بارے میں جس دن سب کو جمع کیا جائے گا اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ دن آنا ہے، سب نے اللہ کے روبرو جمع ہونا ہے۔
فریقن فی الجنہ، اس دن ایک گروہ جنت جائے گا، و فریقن فی السعیر، اور ایک گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا۔ ایک گروہ کو جنت ملے گی اپنے اعمال کے سبب، اور ایک گروہ اپنے اعمال کی وجہ سے بھڑکتی ہوئی آگ کا حقدار ٹھہرے گا اس دن سے، تاکہ آپ انہیں خوف دلائیں اور ڈرائیں۔ تو یہ ابتدائی آیات طیبہ تھیں جن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کی حقانیت کو، وحی کی حقانیت کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کا ذکر فرما کے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب، آپ اپنی ذمہ داری بجا طور پر ادا کر رہے ہیں، وہ مانیں یا نہ مانیں ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ کریم خود انہیں دیکھ رہا ہے اور خوب آگاہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔